فرعون کی بیوی جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی، ولیہ تھی اللہ کی، عورت نبی نہیں ہوتی، ولیہ تھی۔ پہلے حال یہ تھا کہ وہ ملکہ تھیں، 20-25 کنیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں، ہر وقت خدمت کرتی تھیں۔ اب انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ پہلے تو فرعون نے سمجھایا، ایک ہوتا ہے کسی بندے کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا، اسے اس طرح کی تکلیف دینا، اس طرح کی بلیک میلنگ کرنا کہ وہ ڈر جائے۔ پہلے اس نے وہ والے کام کیے، سہولتیں چھین لوں گا، میں ماروں گا، بے عزت کروں گا، یہ ساری اس نے سٹوریاں، یہ ساری چیزیں ہمیں بھی پریشان کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلانا کام کرو گے تو بے عزت ہو جاؤ گے، حالانکہ عزت تو وہ ہے جو اللہ رسول عطا کرتے ہیں۔ لوگوں کی دی ہوئی عزت پر کیا توجہ کرنا، اور لوگ تو صرف اس کو عزت دیتے ہیں جو ان کی طبیعت پہ پورا اتر آئے۔ جس کی آپ بات مان گئے اس نے آپ کی عزت کر لی، جس کی نہ مانی اس نے عزت، اتنی سی عزت ہوتی ہے، اتنا سا معیار ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں آپ کس کس کی بات مانیں گے، کس کس کے معیار پہ پورے اتریں گے، کس کس کے ساتھ آپ ربط مضبوط کریں گے، اتنی بڑی دنیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کو راضی کر لو، اگر وہ راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ تو جناب آسیہ کو پہلے تو اس نے ذہنی طور پر قائل کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہ قائل ہوئیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو کنیز ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑی ہے، پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے، پھر وہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے، پھر وہ مارے، پھر وہ تکلیف دے، لیکن دوستی ہے نا اللہ کے ساتھ، تعلق رب کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ جب تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ چیزیں پریشانی بھی پیدا نہیں کرتی۔ مارا، پھر فرعون نے بھی مارا، جسم پر تلوار کے زخم لگا کے تو ان میں نمک بھر دیا۔ ترجیح اللہ ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ پھر جب اس تکلیف سے وہ باز نہ آئیں تو پھر دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا تو میخیں، کلے، کیل ان کی ہاتھوں میں ٹھونک دیے، جسم کے مختلف حصوں میں میخیں لگا دیں، دیوار کے ساتھ انہیں باندھ دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت موسیٰ کلیم آئے اور آ کے پوچھا آسیہ کس حال میں ہو؟ جناب آسیہ کہنے لگی اب یہ مقام ولایت ہے۔ جناب آسیہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی کلیم میں کس حال میں ہوں یہ چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میری اور آپ کی ترجیح بدل گئی ہے، ہماری ترجیح کچھ اور ہے۔ سیاست کرتے ہیں خاندان کو اپنے ساتھ سیٹ کرنے کے لیے، وہ سیٹ ہوتا ہی نہیں۔ محلے میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، کہاں کامیاب ہوتی ہے ہماری سیاست؟ ترجیح پیسے کو بنا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے، جس دن پیسے مل گئے طبیعت ٹھیک ہے، جس دن نقصان ہو گیا رات نیند ہی نہیں آتی۔ ترجیح کچھ اور ہے نا، ان لوگوں کی ترجیح کچھ اور تھی۔ جناب آسیہ کہنے لگی آپ بتائیے رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جناب کلیم فرمانے لگے میں مالک کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا جناب آسیہ سے جا کے کہہ دیں میں نے ان کے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے۔ اللہ کے ولی کی ترجیح اللہ رسول ہے۔ ترجیح بولیے، اپنی ترجیح کو بدل دیں، اپنا ارادہ بدل دیں۔ آپ تھک جائیں گے، دنیا تھکا دیتی ہے۔ آپ دنیا کی ایک خواہش پوری کرتے ہیں، ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے۔ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، ایک اور ہے جو موجود ہے۔ گھر والوں کی، بچوں کی ایک دنیا کی خواہش پوری کرو گے، چار اور بتائیں گے۔ ترجیح اللہ رسول کے ساتھ، اللہ کا ولی اس کی ترجیح اللہ رسول ہوتے۔